السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اینڈ ٹیک۔ آبی وسائل کے حوالے سے بات کرنی ہے چھوٹے ڈیمز کا پوٹینشیل کتنا ہے پاکستان کے اندر، اور سیلاب جو ہے اس سے چھوٹے ڈیمز بچا سکتے ہیں، بڑے ڈیمز بچا سکتے ہیں۔ ظفر اقبال بھٹو صاحب کے ساتھ ہم نے ایک سیگمنٹ کیا تھا جو کہ بلوچستان کے ڈیمز کے حوالے سے تھا۔ بلوچستان میں جو ڈیمز کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس میں بھٹو صاحب بھی اس کا حصہ تھے، اور اس حوالے سے بلوچستان کے ڈیمز پہ ہم نے بات کی تھی۔ پاکستان میں جو بارش کا پانی ہے بطور وسیلہ، اس پہ بھی بات کی تھی۔ اور ان تمام موضوعات کے بعد حالیہ دنوں میں ظفر اقبال بھٹو صاحب کی ایک اسائنمنٹ یہ تھی کہ پوٹوہار جتنا بھی ریجن ہے اس کے اندر چھوٹے ڈیمز کا کس قدر پوٹینشیل موجود ہے، کتنے نمبر آف ڈیمز بن سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کا ایک پروجیکٹ تھا جس کے حوالے سے یہ پچھلے 1-1.5 مہینے میں فیلڈ میں تھے، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھٹو صاحب جب بھی آپ آئیں تو آپ ضرور آئیے گا ایکسپریسو میں، تاکہ ہم آپ سے پوچھیں کہ پوٹوہار میں مزید کتنے ڈیمز بن سکتے ہیں، کیا صورتحال ہے، اور آئندہ سیلاب کے حوالے سے یہ کتنا بڑا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ ظفر صاحب۔ مجھے لگ ایسے رہا تھا آپ کی فیس بک پروفائل پہ آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ بالکل ایک خانہ بدوشی کسی زندگی آپ نے گزاری ہے پچھلے 1 مہینہ 1.5 مہینہ، اور بہت سارے نالوں میں اور مختلف جگہوں پہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی تھی۔ آپ واپس آ چکے ہیں۔ اب بتائیے کہ پوٹوہار جو ہے، مطلب ہم اس کو ویسے تو دیکھتے ہیں تو وہ کٹی پھٹی ساری جو زمین ہے، ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ بھی، اس میں بھی پوٹینشیل ہے، یہاں پہ بھی ڈیم بن سکتا ہے۔ آپ کا یہ جتنی بھی اسٹڈی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ پوٹوہار کا جو ریجن ہے اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک اسپیشل علیحدہ ادارہ بنایا ہوا ہے جسے اسمال ڈیم آرگنائزیشن کہتے ہیں، اور یہ 1970 سے ہے۔ پچھلے 50 سال میں اس ادارے نے پوٹوہار میں ٹوٹل 57 ڈیمز جو ہیں وہ بنائے ہیں۔ 50 سالوں میں تقریباً جی 50 سالوں میں انہوں نے 57 ڈیمز بنائے ہیں، اور 13 ڈیمز ایسے ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادارے کا ایک کام ہے کہ فیوچر کے لیے بھی یہ پوٹوہار کے اندر مزید اگر کوئی پوٹینشیل ہے تو اس کو تلاش کر کے مناسب ڈیم سائٹس اور وہاں پہ ڈیم کنسٹرکشن کرواتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں اس ادارے نے پچھلے دنوں ہمیں ایک انوائٹ کیا تھا کہ آپ کی ٹیم آئے اور جو ان کی پوٹینشیل سائٹس ہیں ان کا وزٹ کر کے ان میں سے جہاں پہ ڈیمز پاسبل ہیں اور جو وائبل ہیں، اکنامیکلی بھی ٹیکنیکلی فیزیبل ہیں، وہ سائٹس بتائی جائیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے پورے جو پوٹوہار ریجن کے 4 ڈسٹرکٹس ہیں، اس کے متعدد جو سٹریمز ہیں، ندی نالے ہیں، پورا ایک نیٹ ورک ہے، اس کا وزٹ کیا ہے۔ تقریباً 30-35 سائٹیں ہم نے وزٹ کی ہیں، اور ان 30-35 سائٹوں کو ہر حوالے سے پانی کی اویلیبلٹی کے لحاظ سے، سٹوریج کے پوٹینشیل کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے، اریگیشن کے لیے، گراؤنڈ واٹر ریچارج کے لیے، ڈرنکنگ واٹر کے لیے ایسیس کیا ہے۔ اور یہ ہمارا ایک پریلیمنری ٹائپ کا ریکانیسنس تھا، اور اس کے بعد ظاہر ہے ان 30-35 میں سے جو مناسب سائٹیں ہوں گی وہ رینکنگ کر کے پھر ہم ان کے اوپر ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے۔ اچھا، آپ جو مختلف نالے آپ نے وزٹ کیے، پوٹوہار میں بہت سارے ایسے نالے ہیں جو کہ پورا سال بہتے رہتے ہیں، جس طرح نالا انکڑ ہے، یا کبیر ہے، یا درابی نالا ہے۔ اچھا، یہ آپ مجھے بتائیے، یہ جو پانی کی مقدار آ رہی ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑا، کیا وہ اتنا ہے کہ مطلب بارش کے علاوہ بھی اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ کافی سارا پانی سٹوریج ہو جائے، یا وہ بہت کم ہے پانی؟ جی، جو کچھ نالے ایسے ہیں جیسے گمبھیر کی آپ نے بات کی، اس میں پانی کافی ہوتا ہے، خیر تقریباً سارا سال وہ چلتا رہتا ہے۔ انکڑ میں بھی چلتا رہتا ہے؟ انکڑ میں بھی چلتا رہتا ہے۔ کچھ نالے ایسے ہیں کہ جس میں سارا سال پانی تھوڑا تھوڑا چلتا رہتا ہے، لیکن بارش کے دنوں میں وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے نالوں میں تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے کہ جن میں پرینیل فلو جسے ہم کہتے ہیں کہ جو سارا سال چلنے والا فلو ہوا وہ ہو، اور پلس بارش کا۔ اور خصوصاً گمبھیر کا دیکھ کے تو ہمارا خیال تھا کہ اس پہ بہت پہلے ڈیم بن جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں کا پانی کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے نالے ہیں کہ جو سیزنل ہیں، جہاں پہ بارش کے دنوں میں پانی ہوتا ہے لیکن بارش کے علاوہ نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ علاقے ایسے بھی ہیں، جیسے آپ جہلم یا راولپنڈی سائڈ پہ چلے جائیں، وہاں پہ بارش زیادہ ہوتی ہے۔ چکوال یا تلاگانگ اور پنڈی گیٹ اس سائڈ پہ ہم آئیں تو بارش کم ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نیچرل پیٹرن ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے ان علاقوں میں جو نالے ہیں وہ پرینیل نہیں ہیں، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے علاقے ہیں جو ایسے نالے ہیں جو بہت زیادہ ایریے سے پانی ڈرین کر کے لا رہے ہیں، تو ان میں پوٹینشیل آف کورس زیادہ ہوگا۔ تو جو 30-35 آپ نے مجوزہ سائٹس دیکھی ہیں، اس میں نالا انکڑ کی بھی کوئی سائٹ ہے؟ جی، انکڑ کے اوپر مجھے زیادہ انٹرسٹ اس حوالے سے کہ میرا گاؤں جو ہے اس کے کنارے پہ واقع ہے، اس میں ہے؟ جی اس میں ہے، اور وہ بڑی پیاری سائٹ ہے۔ کس جگہ کو ہم نے دیکھا ہے، یہ جو ٹمن ہے اس سے پہلے 3-4 کلومیٹر پہلے جو ہے
سائٹ آ جاتی ہے، لیکن ایگزیکٹ لوکیشن ظاہر ہے آپ کو جو ہم ڈیٹیل سروے کریں گے اس کے بعد ہم اس کو. اچھا 3-4 کلومیٹر جو ہے وہ کس سائڈ پہ، جب آپ ادھر سے جا رہے ہیں تلنگانگ والی سائڈ سے تمن کی برج پہ ہیں، اب آپ ایک سائڈ لیفٹ اور ایک رائٹ ہے جی، برج سے 3-4 کلومیٹر اوپر جدھر سے پانی آ رہا ہے. اچھا یہ ہمارے گاؤں کی طرف جی، بہت شکریہ آپ. اچھا اس کے علاوہ جو ہے یہ اور جب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کی بہت ساری ٹیکنیکلٹیز اور ان چیزوں کو آپ دیکھتے ہوں گے، جنرلی ہم جب پٹوار ریجن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے سینکڑوں ڈیمز بنانے کا پوٹینشیل موجود ہے، لیکن ایسا نہیں ہے بیسیکلی. جی اصل میں ڈیم کے لیے منیمم 3 سے 4 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو ہے پانی کی اویلیبلٹی، واٹر اویلیبلٹی. دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے مناسب جگہ، کہ جہاں پہ اتنی اسٹرینتھ بھی ہو زمین میں کہ اس کے اوپر ایک ڈیم بنایا جا سکے اور سٹوریج بھی پیچھے اتنی بن سکے. اور تیسری چیز ہوتی ہے آگے ڈیمانڈ، اس پانی کی استعمال ایگریکلچر، ڈرنکنگ، کسی بھی پرپز کے لیے. چوتھا یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ انوائرمنٹلی سوشلی بھی ایکسیپٹیبل ہو. تو ان چاروں کا کمبینیشن مل کے ہی کوئی ایک سائٹ کو پوٹینشیل بناتا ہے. بہت ساری سائٹیں ایسی ہوگی جہاں پہ ڈیمز بنانے کے لحاظ سے تو میں بھی بہت اچھی ہوں، لیکن ان میں پانی کی کمی ہو، اتنا پانی نہ آ رہا ہو، اور کہیں بھی اگر پانی اور وہ سٹوریج اویلیبل ہے تو ہو سکتا ہے اگر استعمال کی جگہ بہت دور ہو جو کہ وائبل ہی نہ ہو. یعنی 4-5 فیکٹرز ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں جو اوور آل پٹوار میں، اور میں اپنی ریجن کی اگر بات کروں، تلنگانگ ہے، اٹک ہے، پنڈی گیب ہے، ان اس تمام ریجن میں جو واٹر ٹیبل ہے وہ کافی نیچے ہے. یعنی ہم تقریباً 300 فٹ سے نیچے پانی لے کے آ رہے ہوتے ہیں. یہ جو چھوٹے ڈیمز ہیں اس کا اس واٹر ٹیبل کی ریچارجنگ کے حوالے سے بھی کوئی ہوگا؟ جی ان کا بہت سگنیفیکنس ہوگا. جی یہ بہت سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں واٹر ٹیبل ریچارج کے حوالے سے، کیونکہ ابھی اس وزٹ میں کچھ ہم نے ایگزسٹنگ ڈیمز بھی وزٹ کیے ہیں جسٹ ٹو لرن اباؤٹ. تو اس میں کچھ ایسے ایگزسٹنگ ڈیمز ہیں کہ جن کے بننے کے بعد جو ارد گرد کے دیہات ہیں وہاں پہ واٹر ٹیبل کافی اوپر آ گئے. اچھا بہت زبردست ہے. اور یہ ابھی 30 سے 35 سائٹس آپ نے اوور آل بتائی ہیں، اور اس میں ڈیفینیٹلی وہ چکوال میں کچھ ہوں گی، کچھ تلنگانگ، اٹک اور مختلف جگہوں پہ ہوں گی. تو یہ جنرلی یہ کتنی ٹائم لیتا ہے یہ تمام، مطلب ابھی بہت ہی انیشیل سٹیج ہے، بٹ یہ اوور آل یہ آپ نے کیونکہ کافی سارے ڈیمز کا آپ اثر ہے، بلوچستان میں ڈیمز کا، اور یہ تمام پروجیکٹس بڑے پروجیکٹس کا اثر ہیں. جنرلی بہت ہی ابتدائی سطح پہ جو سروے ہوتا ہے اس سے لے کے ایگزیکیوشن تک یہ تقریباً کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے؟ یہ کم از کم 3 سے 4 سال لگ جاتے ہیں. اچھا یہ تو بہت کم ہے. جی یہ تو بہت زبردست. یہ اگر اسی سپیڈ سے کام ہو، مطلب کیونکہ پہلا فیز ہوتا ہے پریلیمینری، اس کے بعد ڈیٹیل سروے ہوتے ہیں، پھر ڈیٹیل ڈیزائن ہوتے ہیں. ڈیزائن کے بعد گورنمنٹ کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ PC1 اپروو ہوتا ہے. جس پروجیکٹ کا PC1 اپروو ہو جائے پھر وہ کنسٹرکشن فیز میں چلا جاتا ہے. تو اٹ ڈیپینڈس کہ وہ PC1 کی اپروول کا ٹائم کب آتا ہے، اس کے بعد پھر کنسٹرکشن ڈیفینیٹلی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. بات یہ ناظرین کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا 1947 کی بات ہے، اس وقت پاکستان میں جو پر کیپیٹا واٹر کی جو اویلیٹی تھی وہ 5000 کیوبک میٹر پر پرسن تھی، اور جو کہ کم ہو کے اب 1000 پر پرسن سے بھی نیچے آ چکی ہے پر ایئر. اور یہ بالکل وہ جگہ ہے جہاں پہ اقوام متحدہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے ممالک جو ہیں وہ قحط سالی کا شکار ممالک جو ہیں ان کی فہرست میں آپ کو لے آتا ہے. اور یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. ایک طرف کلائمیٹ چینج ہے، سیلاب ہے، اور دوسری طرف پانی کی کمی جو ہے اس کا بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ہمیں درپیش ہے. اور اس طرح کے ڈیمز بنیں گے تو، اور اس طرح کے بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں، بہت سارے اور معاملات ہیں، بہت سارے اور اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں کہ جس کے بعد کم از کم ہم آنے والی نسلوں کے لیے پانی محفوظ کریں. کیونکہ اس وقت جب ہم پانی استعمال کر رہے ہیں وہ شاید آنے والی نسلوں کا ہی کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا ہی کام ہے کہ ان کے لیے بندوبست کر کے جائیں. دیکھتے رہیے سائنس اینڈ ٹیک.